الحمد لله وكفى وسلام على سيد الأنبياء وسيد الرسل مرشدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل شانہ کا بے بہا شکر ہے، احسان ہے اور مہربانی کرم خاص ہے، جس نے ایک اور صبح ہمیں عطا فرمائی اور نئی زندگی کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں ایک دن اور گزارنے کی توفیق عطا فرما دی۔ کیا انسان جو عبادت کر سکتا ہے کر لے، موت کا کچھ پتہ نہیں، اور رب کریم کی ذات کو راضی کر لے، ابھی توبہ کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، بہتوں کے لیے بند ہو چکا، جس کا آخری وقت قریب آیا، احوال آخرت محسوس ہونے لگے، نظر آنے لگے، اس کا تو آخری وقت ختم، جس کی روح نکلنا شروع ہو گئی اس کی توبہ قبول ختم۔ من آخر کلامی لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے موت سے پہلے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے آخری الفاظ یہ ہو گئے، کلمہ اول یا دوم پڑھ لیا، فرمایا من آخر کلامی لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس کا آخری کلام یہ ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر اللہ ہی ہے، وہ جنتی۔ اس لیے کوشش کرو چلتے پھرتے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ یہ کلمہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ اسی کو توفیق ملتی ہے جو اس کا ورد کرتا رہتا ہے۔ تھوڑا وقت نکال کے اللہ جل شانہ کا ذکر کر لیا کرو، اجتماعی کرو تو بھی بہتر ہے، تنہائی میں کرو تو بھی بہتر، اکیلے کرو تو بھی بہتر، مل کر کرو تو بھی بہتر۔ ذکر ہے جس طرح بھی کرو، خفیہ آواز میں کرو، جہری آواز میں کرو، آہستہ آہستہ کرو، اونچا اونچا کرو، ذکر کرتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے رہا کرو، درود شریف پڑھتے رہا کرو، اور کوشش کرو کہ اپنے تمام اوقات میں باوضو رہا کرو، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، کیونکہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ چند اوقات میں جھوٹ بولنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، وہ بھی اس وقت جب جان بچانا فرض ہو اور جان پہ بنی ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ شریعت جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتی۔ لقمہ حلال جو کھاتا ہے اس کے اندر نورانیت بھر جاتی ہے، اور پھر وہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتا کہ اس کو جھوٹ بولنا پڑے۔ ہاں اگر کہیں ایسی ضرورت آ جائے تو وہاں پہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن یہ بھی خیال کریں دم بدم جھوٹ مت بولیں۔ بلا ضرورت جھوٹ بولنے والوں پر خدا کا قرآن بھی لعنت کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو خوشبودار بنائیں، دلکش بنائیں، انوارات والی زندگیاں گزاریں۔ کوئی تکلیف پریشانی سختی آ جائے تو اللہ کا ذکر اور اطاعت سے اس وقت بھی منہ نہ موڑیں، اس کے سامنے سر بسجود ہوتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں یہاں تک کہ روح نکلنے کا وقت آ جائے، اور روح نے تو آخر نکل جانا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب وقت آ جاتا ہے، اجل کا آخری وقت آ جاتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پھر نہ ساتھ کم کی جاتی ہے نہ ساتھ زیادہ کی جاتی ہے، روح کھینچ لی جاتی ہے۔ پھر سیکنڈ کم بھی نہیں ہوتا، زیادہ بھی نہیں ہوتا۔ قدم جو زمین پہ رکھنے تھے وہ پورے ہو گئے، جو سانسیں لے رہے ہیں یا لیتے رہے ہیں ان کا اختتام پذیر ہو گیا۔ اب آخری سانسیں ہیں، روح نکلنے کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ روح آفاقی ہے، آفاق پہ چلی جاتی ہے، جسم خاکی ہے، خاک میں مل جاتا ہے۔ مرنے والا اپنے اعمال کا حساب دینے میں پھنس جاتا ہے، اور پیچھے رہنے والے اس کے مال و اسباب تقسیم کرنے میں پھنسے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، آنکھ بند، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی پیر فقیر، نہ کوئی ملک خان شیخ چودھری، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی صدر، نہ کوئی وزیر اعظم، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فقیر، میت میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ سارے لفظ۔ ہاتھ لگاتے ہوئے بھی اکثریت کتراتی ہے، غسل دینا تو بہت دور کی بات، اپنے اہل و عیال اس سے دائیں بائیں ہوتے ہیں کہ میت ہے جی اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کے اتارے ہوئے کپڑے گھر میں نہیں رکھتے، پھینک دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں، اور اس کی
پیسے گاڑی مکان کے وارث تو بنیں گے، لیکن اس کے جو پہننے والے کپڑے ہیں وہ کہتے ہیں غربا کو دے۔ جب دیتے ہو غربا کو اس کی چیز تو پھر اس کو روپیہ پیسہ کیوں نہیں دیتے؟ سارا اس کے مکان، کوٹھی، کاریں، جائیداد وہ بھی تو غربا کو دو، اس مرنے والے کو بھی تو ثواب ملے۔ یہ دنیا بس اپنے من کی مانتی ہے، جو چیز فائدہ مند ہے دنیاوی لحاظ سے وہ اپنے پاس رکھیں گے، اور جو کپڑے جوتے ہیں وہ دوسرے کو دیں گے کہ یہ بس منحوس ہیں، ہم ان کو نہیں استعمال کرتے۔ یہ میت کی چیز ہے، مردے کی چیز ہے، وہ کہاں گیا اس کا شہنشاہ پن؟ سب اس کی عزت کرتے تھے، اس کے دائیں بائیں گھومتے تھے، اس کے لیے رنگ برنگی چیزیں حاضر کرتے تھے۔ وہ کرنے والے اور کرنے والیاں سب بکھر گئے۔ کیا ہوا؟ ایک روح ہی تو جسم سے جدا ہوئی، اس نے تو جدا ہونا ہی ہے۔ جب وقت آخری آتا ہے تو روح نکل جاتی ہے، جسم رہ جاتا ہے۔ ہر ایک اپنے مذہب کے مطابق اس کو دفناتا ہے، کوئی جلاتا ہے، کوئی دفناتا ہے، کوئی بہاتا ہے، کوئی جانوروں کے سامنے پھینک دیتا ہے کہ وہ اس کو کھا لیں۔ عجیب و غریب معاملات ہیں، لیکن جیسے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ایسا طریقہ کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے دین اسلام پہ ثابت قدم رہو، رزق حلال کھاؤ، سچ بولو، گناہوں سے بچو، اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارو، آپ کے حکموں کے مطابق گزارو۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، قبر میں بھی کامیاب ہوگے، اور قیامت کے دن بھی اللہ پاک سے ضرور فرمائے۔ وہ ایسا دن جس دن ہر ایک اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اس دن بھی اللہ تم پہ رحمت فرمائے گا۔ ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آیا، قیامت کے دن جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اتنی پیاری کلام پڑھتے ہوئے بھی دل خوش ہو جاتا ہے، جسم کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قیامت کے دن ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بزرگ سب ایک دوسرے سے چھپیں گے کہ کہیں دوسرا مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ کوئی سامنے نظر آئے گا بھی تو وہ دائیں بائیں ہو جائے۔ حساب کتاب والے دن یوم القیامہ، یوم الحشر، قیامت کا میدان لگا ہوگا، اور کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جس سے تذکرہ آتا ہے، ایک بندے کا ذکر کر کے بتلایا گیا کہ ایک شخص اللہ بارگاہ کی دربار میں حاضر ہوگا، اسے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے
اے بندے تجھے ایک نیکی کی صرف ضرورت ہے، جا ایک نیکی لے آ، اگر کوئی دیتا ہے تو جنت میں چلا جا۔ وہ شخص میدان حشر میں اپنے عزیز و اقارب کے پاس جائے گا، کبھی باپ سامنے آئے گا، کبھی ماں، کبھی اولاد، کبھی کوئی اور عزیز و اقارب، ان سے عرض کرے گا آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میں جنت میں جا سکتا ہوں اگر مجھے ایک نیکی مل جائے تو۔ وہ کہیں گے آج ایک نیکی کا ایک ہی اور رشتہ داریاں تو دنیا ہی میں تھی، آج ایک نیکی شاید ہمارے اپنے کام آ جائے، ہم تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتے۔ وہ ہر ایک کے پاس جائے گا اپنے جاننے والوں کے، اسے کوئی نیکی نہ دے گا، نہایت پریشانی کے عالم میں ایک جگہ رک جائے گا، بہت پریشان ہوگا کہ کاش ایک نیکی اور کی ہوتی، آج مجھے ایک نیکی کوئی نہیں دے رہا۔ اسی اثناء میں ایک شخص اس کے پاس آئے گا اور پوچھے گا کیوں پریشان ہے، کیوں اتنا زیادہ غم زدہ ہے؟ تو عرض کرے گا آج صرف ایک نیکی کم ہے، میں جنت میں چلا جاتا، اپنے عزیز و اقارب رشتے دار سب کے پاس گیا، ایک نیکی آج کوئی نہیں دے رہا، پریشان ہوں کہ جہنم میں جانا پڑے گا، ایک نیکی ہوتی تو میرا کام چل جاتا۔ وہ آنے والا کہے گا ارے پریشان نہ ہو، خوش ہو جا۔ وہ کہے گا کیسے خوش ہو جا؟ ارے میرے تو سارے عمل ہی برے ہیں، صرف ایک ہی نیکی ہے میرے پاس، میں تیرے ساتھ جاتا ہوں، تجھے یہ نیکی دے دیتا ہوں، میں نے تو ویسے بھی جہنم میں جلنا ہے، تو یہ نیکی کسی کے کام آ جائے تو کیا خوب ہے۔ وہ دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ جل شانہ فرمائیں گے کیسے آئے ہو؟ نیکی مل گئی۔ وہ شخص عرض کرے گا خوشی کے ساتھ یا رب العالمین، نیکی دینے والا میرے ساتھ آیا ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا تو نیکی کیوں لے رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ میرے سارے گناہ ایک ہی تو نیکی ہے، میں نے تو ویسے بھی جہنم میں جلنا ہے، میرے عمل بد ہی بد ہیں، ایک ہی نیکی زندگی میں کی، آج اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر اس کے کام آ جائے تو کیا بات ہے، یہ تو جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے آج تو اتنا سخی بن رہا ہے، حالانکہ میں بہت بڑا سخی ہوں، آج تو اس کو نیکی دے کر جنت میں داخل کرنے آیا ہے، تو سن تیرے گناہ ہی گناہ ہیں، تو اپنی نیکی بھی اس کو دینے کی نیت سے آیا ہے کہ یہ جنت میں چلا جائے۔ آج میں سخاوت بادشاہ اللہ اتنا نہیں کر سکتا کہ تم دونوں کو جنت میں داخل کر دوں، کیونکہ تیری نیت بھی اچھی ہے اور تو اس کو ایک نیکی دینے کی عرض سے آیا ہے، اے سنو دونوں جنت میں چلے جاؤ، اللہ جل شانہ دونوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ میرے رب کریم کی مہربانی ہے، اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، کوئی میرے در پہ آئے، کوئی رونے والا ہو، کوئی مانگنے والا ہو، کوئی سچے دل سے آنسو تو بہائے، اس کی رحمت کیسے اس کو گھیرے میں لیتی ہے۔
کوئی مانگے تو صحیح، وہ دینے والی ذات ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اس کے سامنے رونا نہیں آتا، ہمیں اس کے سامنے گڑ گڑانا نہیں آتا۔ یا اگر ہمیں گڑ گڑانا آتا ہے تو پیٹ میں رزق مشکوک ہوتا ہے یا حرام کا ہوتا ہے، یا ہمارا ذہن دائیں بائیں ہوتا ہے، بھلا ایسی صورت میں دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ ایسا شخص جو پاؤں کے ساتھ چل کے مکہ المکرمہ جائے، دور دراز کا سفر کر کے ہاتھ اوپر اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ فرماتے ہیں اس کا رب رب کہنا قبول نہیں، کیونکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا اوڑھنا بچھونا سب ہی حرام ہے۔ بلا جس کا تن من دھن ہر چیز ہی حرام کی، اس کا یا رب کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ جل شانہ کے ساتھ پیار اور محبت کا تعلق بناؤ، اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کی اتباع کرو، حرام کے رزق سے بچو۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں، رزق حلال ہے تو اللہ جل شانہ کی بڑی مہربانی، اگر کچھ ایسا ویسا رزق استعمال کر رہے ہو تو اس کو چھوڑ دو، اللہ کے لیے، اللہ کی رضاعت کے لیے حرام سے بچو، ورنہ دنیا آخرت قبر قیامت سب برباد ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ حرام سود سے بچائے۔ سود کے متعلق تو فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے گویا کہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس لیے ایک تھوڑی سی زندگی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا۔ آپ کے پاس ایک عورت آتی ہے، ایک بڑھیا تشریف فرما ہوئی، بڑی پریشان تھی، رو رہی تھی۔ پوچھا ہے اے بڑھیا تو کیوں اتنی روتی ہے؟ کہا اے نو، میرا 500 سال کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، میں پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے بڑھیا، تیرا 500 سال کا جوان بیٹا دنیا سے گیا، تو اتنی پریشان ہے؟ کیا تجھے اس کا علم ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی امت کی عمریں کتنی ہوں گی؟ کہا کتنی ہوں گی؟ مجھے تو علم نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی عمر 60 سال 70 سال اس کے لگ بھگ ہوگی، 60 سال 70 سال 80 سال، بس اتنی عمریں ہوں گی۔ کوئی بہت تیر مارے گا 100-150 تک پہنچ جائے گا، کسی کو اتنی عمر دے دی جائے گی۔ یہ ایک شخص ہوتا ہے جو بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے اور ایسی عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ سمجھنے کے پیچھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو بڑھیا کہنے لگی اے نوح علیہ السلام، اگر میں نبی آخر الزمان کے دور میں ہوتی اور میری اتنی عمر ہوتی تو میں درخت کے سائے میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیتی اور آگ چٹکنے کی بھی نافرمانی نہ کرتی۔ اتنی تھوڑی عمر، اور یہ خوش قسمتی بھی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ قیامت کا منظر دیکھنے اور ان کے درمیان فاصلہ بہت کم رکھ دیا گیا ہے۔ زیادہ انتظار قیامت کا نہیں کرنا پڑے گا،
اللہ کا شکر ادا کیا کرو، تھوڑی سی زندگی ملی ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کے نبی کے ذکر میں اور اطاعت میں گزارو۔ اللہ جل شانہ دنیا آخرت قبر قیامت ہماری آپ کی روشن فرمائے۔ اللہ جل شانہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ جل شانہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ